بچپن میں سنا تھا کہ صہیونی ایک سر گائے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسے یروشلم میں جبل الزیتون پر قربان کر کے جلایا جائے۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور سنہرا گنبد شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت بہت دور ہے، ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے۔ اماں سالوں سے اس گائے کی تلاش جاری تھی۔ آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائے کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اس کی خصوصیات کیا تھی۔ اب بھی اسی خصوصیات کی گائے کی تلاش ہو رہی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گائیوں کے لیے مشہور ہے، اور کئی سالوں کی تلاش کے بعد ستمبر 2022 میں ایسی 5 بچڑیاں تلاش کر لی گئیں۔ ان کو فلسطین پہنچایا گیا اور ان کی لوکیشن خفیہ رکھی گئی۔ ان کے معائنے وغیرہ ہوتے رہے، اور اب 4 گائیں ایسی ہی تیار ہیں جن کو قربانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ جبل الزیتون پر 12 سال پہلے ایک پلاٹ خریدا گیا تھا جس پر قربان گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، جہاں گائے کو جلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہیکل کی تعمیر کا پہلا قدم پورا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اگلے ہی دن تعمیر شروع ہو جائے، لیکن رسومات شروع ہو جائیں گی، اور یہ قربانی بہت جلد ہوگی، کیونکہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اپریل میں ہی شاید یہودیوں کی عید پر یہ قربانی کر دی جائے۔ وقت آ بھی گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وقت آ گیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو، لیکن پچھلے 5 مہینوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، اور 52 مسلمان ریاستیں سوائے مذمت اور سفارتکاری کے کچھ نہ کر سکیں۔ جب مسلمانوں سے یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تک نہ ہو سکا، معمولی قربانیاں نہ دی جا سکی، جہاد تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بعد کچھ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کتنا دم ہے۔ اب اگر مسجد اقصی توبہ نعوذ باللہ شہید بھی کر دی جائے تو زیادہ سے زیادہ شور ہی مچے گا، مذمت ہی ہوگی، جلوس ہی نکلیں گے، اور بس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے ساتھ ہی یہ اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے۔ میرا دل ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو، یا لیکن اب بھی ہمیں بہت کچھ نظر بھی تو آ رہا ہے۔ ہم آج مسلمان بذات قوم نہیں رہ رہے، بلکہ فرقہ بندی میں بٹ چکے ہیں۔ آج دنیا ساری آگے نکل رہی ہے، اور مسلمان دن بدن تنزلی کا شکار کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے پاک پروردگار اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما۔ میرے پاک پروردگار ہمیں ایسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم میں ایسی جرت پیدا کر کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے پاک پروردگار ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا فرما، اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے حکمران عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔